جوان سامنے آ جائیں تاکہ لوگوں آسانی سے بات ٹھیک 40 سال سے جو نیچے اس کے سامنے آ جائیں گے صلوات پڑھنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حاجی صاحب 40 سال سے نیچے نہیں ہیں وہاں سے دیکھیں گے آ رہے ہیں صلوات پڑھیں دوبارہ سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يؤسي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والقاسم مصطفى اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى عطرته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قال أمير المؤمنين عليه السلام أتحب أكيلا قال رسول الله إني أحبه لنفسه ولأن أبي طالب يحبه صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پیغمبر گرامی کی بارگاہ میں تھے مولا مشکل کشا اور پوچھا کہ کیا یا رسول اللہ آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ عقیل سے میں 2 وجہ سے محبت کرتا ہوں، ایک خود عقیل سے محبت کرتا ہوں، اس سے چاہت کا اظہار کرتا ہوں، دوسرا اس لیے عقیل سے محبت کرتا ہوں میں نے اپنے چچا جان کو دیکھا ہے وہ عقیل سے محبت کرتا ہے اور فرمایا کہ اے علی یہ عقیل کا بیٹا اپنی جان تیرے بیٹے پر قربان کر دے گا، بہت بڑا مقام ہے مسلم بن عقیل کا۔ پیغمبر نے جو تحریک شروع کی ہے نا تو مولا مشکل کشا کے ساتھ سبحان اللہ پتھر آتے تھے سامنے سینہ سپر ہو جاتے تھے، تلواریں آتی تھیں آگے بڑھ کر ان کو روک لیا کرتے تھے، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ پیغمبر کے قریب آئے۔ یہ جو ہندا تھی نا اس نے اپنے غلام کو کہا کہ مجھے رسول اللہ کا سر چاہیے، کہا ممکن نہیں ہے، علی کسی کو قریب نہیں آنے دیتا۔ اسی طرح مولا مشکل کشا جب تھے نا تو ان کے سامنے ڈال تھے مالک اشتر، اور اسی طرح امام حسین کے 2 ہستیوں نے بڑا ساتھ دیا، ایک مسلم بن عقیل نے اور دوسرا غازی عباس نے، اور مسلم بن عقیل نے ایسا ساتھ دیا کہ اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ 4 بیٹے تھے، 2 کوفہ میں شہید، 2 کربلا، اور چھوٹی بیٹی حمیدہ وہ کہتے ہیں کربلا میں شہید ہو گئی۔ شام غریبہ کو جو گھوڑے دوڑے ہیں نا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے آ کر دنیا سے چل بسی، کچھ بھی نہیں رہا کہ مسلم کا امام کے راستے میں قربان۔ کہتے ہیں کہ جب خبر ملی نا امام حسین کو کہ میرا مسلم مارا گیا ہے، امام کھڑے تھے زمین پر بیٹھ کے اور کہا کہ اب میری کمر جو گئی، اور فوراً حمیدہ کو بلایا، بیٹی کو، مسلم کی بیٹی کو پیار کرنا شروع کیا، کہا مامو جان آج آپ عجیب انداز سے پیار کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میں یتیم ہو گئی ہوں؟ کہا حمیدہ پریشان نہیں ہونا، اس کے بعد میں تیرا بابا ہوں، حسن اور حسین تیرے بھائی ہیں۔
بی بی سکینہ سامنے دیکھ رہی تھی اور کربلا میں جب امام حسین رخصت ہوئے خیمہ سے تو بی بی سکینہ سامنے آ گئی. کہا بابا آپ جا رہے ہیں نا، مجھے وقت وہ یاد آ گیا جب حمیدہ کو آپ نے گود میں بٹھایا تھا اور اس کے سر پر دلاسا دے رہے تھے آپ، اور مجھے بتائیں کہ جب آپ کی خبر آئے گی نا کوئی ہے جو مجھے حمیدہ کی طرف میرے سر پر ہاتھ رکھے. آج امام حسین کی روانگی کا دن ہے. یہ امام حسین روانہ ہو رہے ہیں مکہ سے. ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو عمرے پر جاتے ہیں، جب آپ طواف ودا کر رہے ہوتے ہیں آخری طواف نا، لوگ مڑ مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے، اور ہر حاجی کی عمرہ کرنے والے کی دعا ہوتی ہے خدایا مجھے اس گھر میں دوبارہ بلانا. مجھے معلوم نہیں کہ نواز رسول نے خانہ کعبہ کو کس طرح ودا کیا. کہتے ہیں امام نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور مسجد تنعیم کے پاس آ گئے. مسجد تنعیم کے پاس آئے، آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے 3 سوار دکھائی دیتے ہیں. 3 سوار آ رہے ہیں. قافلے کے قریب ہوئی، غازی عباس کو کہا غازی بھائی جائیں دیکھیں 3 آدمی کون ہیں، کوئی حملہ آور نہ ہو، دشمن کے لوگ نہ ہو. غازی قریب ہوئے، کہا مولا دشمن کے لوگ نہیں ہیں، 3 آدمی ہیں، عبداللہ ہیں اور 2 ان کے بیٹے ساتھ ہیں. اب جب بی بی زینب کو خبر ملی نا کہ عبداللہ آ گئے ہیں، سمجھیں کہ پلٹانے کے لیے آئے ہیں، واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں. اور کہا کہ عبداللہ کو پیغام دے، کیونکہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ زوجہ کو اپنے شوہر کی بات ماننی اس کے لیے ضروری ہے، واجب ہے. مجھے اگر لینے کے لیے آئے ہیں تو میں واپس چلی جاؤں گی، میں انکار نہیں کر سکتی، لیکن عبداللہ کو بتانا ہے کہ زینب تو واپس چلی جائے گی لیکن حسین سے اگر جدا ہوگی نا تو زندہ نہیں رہے گی. عبداللہ آئے، جھک کر کہا آقا زادی میں آپ کو پلٹانے کے لیے نہیں لایا، میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے ہر مسافر کو صدقے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ 2 صدقے لایا ہوں، ایک کو میری طرف سے ایک کو اپنی طرف سے حسین پر قربان کر دینا. اور بی بی جان دیکھنا ہے یہ 2 غلام ہیں، کہیں علی اکبر کے ساتھ برابری نہ کریں. اسی طرح ہوا، امام جو بھی لاش لاتے تھے خیموں میں نا، بیویاں آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی. جب اون محمد کی باری آئی نا تو بی بی دکھائی نہیں دی، بی بی سامنے نہیں دکھائی دی. کہا بی بی جان کیوں نہیں آئی؟ کہا اس لیے نہیں آئی کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی کہے کہ جتلانے کے لیے آ گئی. مسلم کی آج شہادت کا دن ہے، اور جب امام نے روانہ کیا مسلم کو نا، مکہ سے روانہ کیا مسلم کو، کوئی خط لکھا ہے، کوفہ والو میں تمہاری طرف اپنی جان بھیج رہا ہوں، اپنا دل بھیج رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. مسلم آئے ہیں، مولا سے رخصت ہوئی، زوجہ کے پاس گئے. زوجہ نے کہا کہ مسلم جا رہے ہیں سفر پر، کافی عرصہ ہوا ہے، میرے 2 بیٹوں نے سفر نہیں کیا، ان کو آپ ساتھ لے جائیں، لیکن لے جائیں ان کا خیال رکھنا ہے، کبھی ماں سے جدا نہیں ہوئے، کہیں پریشان نہ ہو. اور جب دونوں بھائی اپنے بابا کے ساتھ چلنے لگے نا مسلم کے ساتھ، حمیدہ آ گئی ہے. کہا بھائیا میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر مسافر سفر سے تحفہ لاتا ہے، بھئییا آپ میرے لیے کیا تحفہ لائیں گے؟ بیٹوں نے جواب نہیں دیا. شاید یہ کہہ رہا ہوں کہ اب واپس آئیں گے نہیں، جب آئیں گے نہیں تو تحفہ کس طرح لا سکتے. کہتے ہیں کہ مسلم آگے مولا کو خط لکھا کہ مولا 18,000 افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر دی، مولا آ جائیں آپ، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اور ایک ایسا وقت آیا نا، مولا مسلم زور کی نماز پڑھ رہے تھے، 18,000 افراد تھے، عصر میں اس سے کم ہو گئے، مغرب میں اس سے کم ہو گئے، اور عشاء کی نماز میں
سلام پھیرنے سے پہلے لوگ غائب ہو گئے، صرف 3 آدمی رہ گئے۔ اب مسلم نے جب سلام کہا نا، مڑ کر دیکھا کہ 3 آدمی ہیں، اور جب مسجد سے نکلے اکیلے تھے، 2 بچے ساتھ ہیں۔ ذہن میں خیال آیا کہ ان کی ماں نے کہا تھا کہ میرے بیٹوں کا خیال رکھنا، میں تو مارا جاؤں، کوئی ہو ان بچوں کو مدینے پہنچا۔ ایک ایک دروازے پر گئے، کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ کہتے مسلم قاضی شریح کے دروازے پر آئے، اس نے دروازہ کھولا، جب دیکھا کہ مسلم ہے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ آواز دی قاضی شریح، میں تیرے لیے کوئی مشکل نہیں بنا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے شہر کے حالات ٹھیک نہیں، صرف ایک درخواست کر رہا ہوں، رسول اللہ کا تجھے واسطہ، فاطمہ الزہرا کا تجھے واسطہ، ان بچوں کو کہیں کسی طرح مدینے پہنچا دینا، اور میں زیادہ تجھے تکلیف دینے والا نہیں۔ اب مسلم شہر سے آشنا نہیں تھے، شہر سے آشنا نہیں تھے، کبھی اس گلی میں جاتے کبھی اس گلی میں۔ آخر میں تھک کر کے ایک دروازے کے سامنے بیٹھ گئے۔ ایک خاتون اندر سے نکلی، طوا تھی جس کا نام، جو بی بی زینب کی شاگرد تھی۔ بی بی زینب کوفہ میں درس دیا کرتی تھی، یہ درس میں شرکت کرتی ہے۔ طوا نکلی، کہا اے اللہ کے بندے تو کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تجھے پتہ ہے شہر کے حالات ٹھیک نہیں، شہر میں سختی ہے۔ کہا میرا اگر ممکن ہو تو مجھے ایک کچھ پانی دیا جائے، اور پانی پی کر میں چلا جاؤں گا۔ مسلم نے پانی لیا، پانی پیا، پینے کے بعد پھر وہی بیٹھ کے ایک خاتون دوبارہ آئی، کہا کہ کیوں نہیں جا رہے آپ؟ کہا میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرا کوئی جاننے والا نہیں، میں کہاں جاؤں؟ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں حسین کا سفیر ہوں۔ کہا حسین کا سفیر ہوں، اکیلا ہوں، شہر کوئی نہیں ہے جو میری مدد کرے۔ جب کہا حسین کا سفیر ہے نا، تو طوا رونا شروع کر دیا اور اپنے گھر میں لے آئی مولا کو، گھر میں رکھا، کسی مخبر میں مخبری کر دی، اور ظالموں کو پتہ چل گیا کہ مسلم اس گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، گھر کا گھیراؤ کر لیے فوجیوں نے۔ اور جب مسلم کو پتہ چلا لگے کہ اب شہادت کا وقت قریب ہے، زرہ اپنی پہنی، تلوار لی، باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ طوا نے کہا کہ مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کسی عورت کی بے حرمتی نہ ہونا چاہے، اس کے پردے کی حفاظت کرے۔ میں اگر گھر میں رہوں گا نا طوا، تو یہ عدالت تیری عزت کا خیال نہیں رکھیں گے، اس لیے میں گھر سے باہر جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں باہر آئے، اور مسلم اب جنگ کر رہے ہیں۔ اب یہ جو تھا نا ان کا سردار تھا، اس نے پیغام بھیجا عبید اللہ بن زیاد کو کہ مزید ہمیں فوج چاہیے۔ تو اس آدمی نے کہا، بکیر نے کہا، بکیر ابن حمران، اس نے کہا کہ مجھے اور آدمی چاہیے۔ عبید اللہ نے کہا کہ ایک آدمی کے لیے کتنے آدمی چاہیے؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ حسین کا بھائی ہے، غازی عباس کا شاگرد ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب دیکھا نا کہ مقابلہ نہیں کر سکتے، پتہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ مسلم ہم تجھے پناہ دینا چاہتے ہیں، اس لیے ہتھیار پھینک۔ کہتے ہیں جب یہ بات سنی نا، مسلم نے ہتھیار پھینک دیے، مسلم کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر کے یہ لائے دارالامارہ پر، دارالامارہ پر لائے مسلم کو، اور اس نے فوراً کہا ایک ظالم نے کہ اے مسلم تو نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ پتہ ہے کیا جملہ کہا؟ لا امیر یا الا الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، میرا تک و تنہا جو امیر حسین۔ کہا مسلم کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے؟ کہا کوئی خواہش نہیں ہے، میری 3 وصیتیں ہیں، اگر کوئی ہو تو ان پر عمل کرے۔ کیا کیا وصیتیں ہیں؟ کہا میں اس شہر میں مقروض ہو گیا ہوں۔ مسلم قرضہ لے کر کھانا کھایا کرتے تھے، کسی کے گھر کھانا نہیں کھاتے تھے، غیرتی تھے، اپنے جیب سے کھاتے تھے۔ کہا اس شہر میں مقروض ہو گیا ہوں، کوئی ہو جو میری زرہ کو بیچ کر کے میرا قرضہ ادا کر، میں نہیں چاہتا ہوں دنیا سے مقروض جاؤں۔ کہا اور کیا وصیت ہے؟ کہا دوسری میری وصیت ہے کہ مولا حسین کو پیغام بھیجا جائے کہ مولا حسین کوفہ
آنے کے قابل نہیں ہے۔ مولا حسین کبھی بھی زینب ام کلثوم اور سکینہ کو لے کر کوفے نہ آنا۔ اور کون سی وصیت؟ کا تیسری میری وصیت ہے میری لاش کو دفنایا جائے۔ کسی ایک وصیت پر عمل نہ ہوا۔ کہتے ہیں 11 محرم کو جب لٹا ہوا قافلہ کوفہ میں داخل ہوا نا، مسلم کی لاش سامنے لٹکی ہوئی تھی، بی بی زینب نے آواز دی، سجاد بیٹا ان کوفہ والوں سے پوچھنا کہ ان کے ہاں مردے دفنانے کا رواج نہیں ہے۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ینقلبون ینقلبون۔ خدا اس کلیل سی حاضری کو قبول و منظور۔ خدایا تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں، تجھے واسطہ دیتے ہیں مسلم بن عقیل کی مظلومیت کا، مسلم بن عقیل کی تنہائی کا۔ خدایا تجھے واسطہ دیتے ہیں مسلم بن عقیل کی ننھے بچوں کا جو کوفہ میں شہید ہو گئے۔ حاضرین کی حاجت روائی فرما، جنہوں نے دعاؤں کی کہا دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، تو کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جو بیمار ہے مشتہت کام لوائلہ عطا فرما، انہیں طول عمر عطا فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ حاضرین میں جو مشکلات کا شکار، ان کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما۔ جن کی خانوادگی کی مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما۔ خدا جن کی مالی مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما۔ یا اللہ اس مرکز کو قائم و دائم فرما۔ جو مومنین مومنات یہ خدمت کر رہے ہیں کسی حوالے سے، خدایا ان کو اس کا اجر عطا فرما، ان کو اس کا صلہ عطا فرما۔ یا اللہ جن مومنین مومنات نے اس مرکز کی بنیاد ڈالی ہے، اگر ہمارے درمیان انہیں طول عمر عطا فرما، اگر چل بسے ہیں خدایا ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی درجات کو متعالی فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ شیعہ نے حیدر قرار جہاں کوئی ہیں خدایا انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھا، ظالم کے ظلم سے محفوظ فرما، اشرار کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ماتم حسین